ہماری اپنی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری اس ایوان کے لیے بھی بنتی ہے کہ ہم اس ایوان اور یہ ایوان 25 کروڑ عوام کی امیدوں کا ترجمان ہے، اس لیے ہماری کمٹمنٹ پاکستان اور اس ایوان کے ساتھ اپنی جماعتوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہاں توجیہ پیش کی گئی کہ جب 26ویں آئینی ترمیم حکومت لا رہی تھی کہ اس سے ہم پارلیمنٹ کو توانا کرنا چاہتے ہیں، اور پھر مثالیں پیش کی گئی جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ کی جماعت کے لیڈر بھٹو صاحب کی، جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، اور بے نظیر صاحبہ کی کہ وہ شہید ہوئیں اور ان کی حکومت ختم ہوئی 18 مہینے میں ایک بار، 3 سال میں ایک بار، پھر میاں صاحب کی 2 بار۔ یہ ساری باتیں ہمیں یہاں سنائی گئی کہ وزرائے اعظم شہید ہوئے، وزرائے اعظم اپنی ٹرم پوری نہیں کر سکے۔ یہ بات حقیقت ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ ڈپٹی اسپیکر صاحب، یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے، یہ دیکھ کے دکھ ہوتا ہے کہ کبھی کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ کسی بہت بڑے جج یا کسی بہت بڑے مشہور جرنل یا بہت مشہور کسی اور طاقتور شخص نے کوئی 6 مہینے جیل بھی کوئی سیویلین جیل میں کاٹی ہو، چہ جائے کہ پھانسیاں اور چہ جائے کہ عمر قید اور یہ ساری۔ لیکن میرا سوال اس پارلیمنٹ سے یہ ہے کہ جب تک آپ پک اینڈ چوز کرتے رہیں گے، میرا لیڈر اور تیرا لیڈر، جب تک آپ یہ تفریق رکھیں گے، یہ پارلیمنٹ بے توقیر ہوتی رہے گی، یہاں سے لوگ اٹھائے جاتے رہیں گے، یہاں زبردستی آئینی ترامیم آتی رہیں گی۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں میرے بہت ہی قابل احترام حکومتی بنچوں پہ بیٹھے اور کھڑے ہمارے معزز ممبران سے کہ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جب یہاں ممبران کو اٹھایا گیا اور ان کی خواتین کو اٹھایا گیا تو وہ آپ کی کچھ نہیں لگتی تھی؟ یہ تو ہم سب کہتے ہیں کہ مائیں بہنیں سانجھی ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، جب ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کو آپ پارلیمنٹ کی ساورنٹی کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو ساورن ہونا چاہیے، وزراء اعظم سے زیادتی بند ہونی چاہیے، تو کیا عمران خان سابق وزیر اعظم کو جب گولیاں مار کے جیل میں ڈالا گیا ہے، 460 دن ہو گئے ہیں، 5 دن ان کے کمرے کی بجلی بند کی گئی، نہ اخبار پڑھ سکتے تھے، نہ کتاب پڑھ سکتے تھے، نہ قرآن پڑھ سکتے تھے، اور جس جگہ سجدہ لگاتے تھے جائے نماز پہ سجدے کی جگہ تک نظر نہیں آتی تھی؟ آپ مجھے بتائیں، جب آپ کے دور میں ایک سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، آپ ان کی سیاست سے بالکل ڈس ایگری کریں، آپ اختلاف شکریہ جی، مائک کھولے علی سر، 1 منٹ دے دیں، میں لمبی بات میں کہہ رہا تھا، میں نہیں کروں گا۔ جمعہ ہے تو اور جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اس ایوان کے سامنے یہ مقدمہ رکھنا چاہتا ہوں، میں عمران خان چیئرمین تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہا، میں عمران خان سابق وزیر اعظم کی بات کر رہا ہوں کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے، میں ان کا ایک ادنا ایک کارکن ہوں، اس جماعت کا ایک MNA ہوں، 4 دفعہ گیا ہوں، باوجود اس کے کہ چیف جسٹس صاحب کا آرڈر میرے پاس ہے، خود وکیل ہوں، مجھے نہیں ملنے دیا گیا۔ یہ سابق اسپیکر جناب اسد قیصر صاحب، اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب، پارلیمنٹری لیڈر جناب زرتاج گل صاحبہ، آپ کا آگے شکریہ 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 بس شکریہ انجینئر حمید حسین صاحب، اب بس آ گیا، آپ کو موقع ملا آپ کو جی۔ 1 منٹ، علی احمد صاحب کا مائک کھولیں، یہ مائک کھولیں علی احمد صاحب کا، علی محمد صاحب کا مائک کھولیں۔ میرے اس گفتگو کا مقصد جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کسی سے رحم کی اپیل کرنا نہیں ہے، وہ کھڑا ہے آدمی فیس کر رہا ہے، لیکن اس ملک کی فکر ہے۔ جس طرح کل رات PIA کا جنازہ نکالا جا رہا تھا، آپ سب اکٹھے ہوں، عمران خان کو باہر لائیں، قوم کے لیڈر کو باہر لائیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھ کے مشورہ کریں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، تب یہ ملک آگے جائے گا۔ عمران خان کو دیوار میں چنوا کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ شکریہ شکریہ۔ آیا یہ امر واقع ہے کہ سیالکوٹ سوال نمبر پڑھیں 189 جی، آنسر بھی ٹیکن ایز ریڈ سپلیمنٹری۔ آنسر میں نے دیکھا جو جھوٹ کا پلندہ ہے، میں آپ کی تواسط سے بتانا چاہتا ہوں وزیر ریلوے میرے ساتھ چلیں، اگر یہ میرا سوال میں ایک غلطی ہوئی اس پورے اسمبلی ہال کے سامنے میں ادھر آ کے معافی مانگوں گا، یہ جھوٹا جواب ہے۔
ایک ٹرین چلتی ہے وہ بھی وایا ناروال چلتی ہے, صرف صفائی کے لیے سیالکوٹ سے وزیر آباد جاتی ہے اور شام کو واپس آتی ہے. ریلوے اسٹیشنوں کی حالت, میرے ساتھ چلیں, میں آپ کے توسط سے ان کا دعوت دینا چاہتا ہوں, خدا را اللہ کے نام لکھے ہوئے ہیں, جھوٹ مت بولا کریں. ہماری جو حالت ہے اسی وجہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے. ایک ٹرین نہیں چلتی, ایک اسٹیشن کی حالت ٹھیک نہیں ہے. اور وزیر صاحب کہتے ہیں ہمارے ساتھ اپوزیشن لیڈر, پارلیمانی لیڈر سب تھے. وہاں جو ہماری انسلٹ کی گئی ہے پارلیمنٹیرین میں, آپ کو جو ہے نا اپنا پریولیج موشن بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں اس طرح ایک چھوٹا ایک سپاہی تھا, وہ آیا, اس نے کہا کہ اس طرح ویڈیو لگائی, اس نے کہا کہ دیکھیں آپ ملاقات کے لیے جائیں گے لیکن یہ بتایا کہ آپ سیاسی بات نہیں کریں گے. تو ہم نے کہا کیا عمران خان کے ساتھ جو ہے نا ہم بات کریں گے, ہماری بانی چیئرمین اس کے ساتھ موسم کے اوپر ہم بات کریں گے, کیا ہم کہیں گے کہ موسم کیسا ہے, کس طرح ہے. اور پھر اس نے ویڈیو دیکھیں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ جو اسپیکر صاحب نے ہماری میٹنگ ارینج کروائی تھی, میں سمجھ رہا تھا کہ اگر صادق صاحب ہوتا, اس نے ہماری میٹنگ ارینج کروائی تھی, اس نے جو ہے نا سپرنٹینڈنٹس کو بلایا ہوا تھا, اس نے ہمیں ڈسکریز کیا ہے. ہمیں ڈسکریز کرنا نہیں ہے, یہ اس نے پوری پارلیمنٹ کو کیا ہے. نمبر 1 تو ایک تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پریولیج میں نوٹس آپ کو دیتا ہوں سپرنٹینڈنٹ کے خلاف اور اس کے خلاف اس کو اٹینڈ کر. دوسری بات, جسٹ 1 منٹ, بس 1 منٹ, میں ادھر کل مریم نواز, میڈم مریم نواز نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا پرسوں, اس نے کہا کہ ہم اسموک کا بڑا ایشو ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی سرحدات نہیں ہوتی, اور انہوں نے جو پنجاب کی حکومت ہے انڈیا کی, اس سے کہا کہ اس پہ ہم جوائنٹ کام کرنا چاہتے ہیں. شکریہ. ہمیں اس کے اسٹیٹمنٹ پہ اعتراض نہیں ہے, میں صرف ایک پوائنٹ واضح کرنا چاہتا ہوں. جب ہمارے چیف منسٹر نے بات کی کہ ہم افغانستان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں ہماری موت اور زندگی کا مسئلہ ہے, وہاں ہمارے روزگار کا مسئلہ ہے, کاروبار کا مسئلہ ہے, تو اس پہ یہاں کی جو ڈیفنس منسٹر نے جو شور مچایا, انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا انہوں نے بغاوت کی ہے, ایک صوبہ کس طرح دوسرے ملک کے ساتھ بات کر سکتا ہے. تو آپ بات کریں تو واہ, اور ہم اگر اپنی موت اور زندگی کی بات کریں تو اس پہ آپ جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے غداری کی ہے, اسٹینڈرڈ ایک ہونی چاہیے. جو مریم نواز بات کر رہی ہے, اس طرح علی امین نے بھی بات کی تھی, منسٹر نے کہا تھا کہ اس وقت ہمارے کاروبار بند ہیں, جس طرح کا ہماری جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے, ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں افغانستان کے ساتھ کاروبار کا موقع دیا جائے. شکریہ. محمد اقبال صاحب 1 منٹ کے لیے, جمعے کا ٹائم ہے, پلیز. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, شارٹلی میں کہوں گا, تیرا میں جو آپریشن ہو رہا ہے وہاں پہ سویلین گزشتہ دنوں بھی 15, 16, 17, 18 معصوم بچیاں زخمی ہو گئے ہیں, وہ اسپتال میں پڑے ہیں. تو اسی طرح واقعات اور یہ آپریشن جو وہاں پہ کیا جا رہا ہے یہ ٹوٹلی عوام سویلین کے خلاف ہو رہا ہے. لہٰذا وفاقی حکومت اس آپریشن کے خلاف جو بھی کرنا چاہتی ہے وہ قبائل متاثر ہو رہے تباہ. اور دوسری بات, 11 اکتوبر کو پشتون اور قبائلی روایات اور جرگی کی جو توہین کی گئی, وہاں پہ وفاقی حکومت نے جو آپریشن کیا ہے, وہاں پہ جو بے گناہ 4 بندوں کو شہید کیا گیا ہے, یہ قبائلی روایات اور پشتون قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. میں خیبر پختونخوا کی وزیر اعلیٰ کی بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے سارا مسئلہ حل کیا. آپ بھی ان کا شکریہ ادا کریں چونکہ آپ لوگوں نے وہاں پہ جو حالات خراب کیے